بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے حماس اسرائیل جنگ۔ اگر ہم اسے یہ کہیں کہ غزہ اسرائیل جنگ تو یہ زیادہ بہتر انداز میں بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جلال الفرا صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فلسطین کے جرنلسٹ ہیں اور ان کے 13 نمائندے اس وقت غزہ کی پٹی کے اندر موجود ہیں اور فرسٹ ہینڈ نالج جسے ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں وہ ہمیں انفارمیشن ان کے تھرو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 3-4 پہلو ہیں اس پوری ڈیبیٹ کے۔ پہلے تو میں چھوٹی سی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں کہ اس وقت اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ 4 فلسطینی بھوک کی وجہ سے ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ فگر اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اقوام متحدہ نے اس وقت جو اس رپورٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سلامتی کونسل کے اندر جو جنگ بندی کی قرارداد ہے آج چوتھے روز بھی اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکی ہے۔ تیسری طرف اسرائیلی جنگ کی وجہ سے امریکنز یہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ حماس کا اثر و رسوخ فلسطینیوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور 24 گھنٹوں میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس میں تقریباً 230 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 230 مقامات پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیدرلینڈ ہے، یورپ کے بہت سارے ممالک اسپیشلی نیدرلینڈ ہے، انہوں نے فلسطینی شہداء جو بچے ہیں ان سے یکجہتی کو ظاہر کرنے کے لیے جو جوتے ہیں رکھ کر انہوں نے احتجاج کیا ہے بچوں کے۔ اب اس کے بہت سارے اور بھی پہلو آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف امریکنز کے پاس اتنا نیول بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک نئی جنگ افورڈ کر سکیں اور نیول آپریشن کا زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹرائر انہوں نے بھیجے ہیں، ایئرکرافٹ کیریئر بھیجے ہیں، وہاں پہ لگ رہا ہے جس سے امریکن نیول جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اپنے الائز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی شپس کو بھیجیں تاکہ برڈن کو شیئر کیا جا سکے، جیسے آسٹریلیا ہے وہ کافی حد تک ریلکٹنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یمن جو حوثیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ حملہ کریں گے، جو آپریشن امریکنز نے ڈکلیئر کیا ہے گارڈنگ پراسپیرٹی یعنی خوشحالی کو بچانا، تو ہم اس علاقے کو آپ کا قبرستان قرار دے دیں گے۔ کیا اس وقت یورپ کی پراسپیرٹی کے اوپر گزن پہنچی ہے؟ چونکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جس طرح سے یمنی کارروائی کر رہے ہیں اور یمنیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس اینٹی شپ بلسٹک میزائلز ہیں، اس دفعہ ہم شپس پہ قبضہ نہیں کریں گے بلکہ انہیں مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈبو دیں گے۔ تو ناظرین اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال الفرا صاحب۔ جلال صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جلال صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت غزہ کی پٹی کے ایگزیکٹ حالات کیا ہیں، جنگ کی نوعیت کیا ہے اور ہمارے بہت سارے جو فلسطینی ہیں جس میں اقوام متحدہ نے کہا کہ آج 4 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں صرف بھوک کی وجہ سے۔ آپ بتائیے گا کہ اس وقت حالات کیا واقعہ ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے میں اگر غزہ کے موجودہ سچویشن، موجودہ صورتحال کے بارے میں بتاؤں آپ کو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اندھا دھند بمباری کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی زمینی حملے بھی کر رہے ہیں، معصوم اور سویلینز کے اوپر ہے۔ جنگجو کے اوپر کر بھی نہیں رہے ہیں، جنگجو کو تو وہ ابھی تک جنگجو ان کے ہاتھ نہیں آ سکتے، لیکن جو سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک چیز یہی ہے کہ بمباری، فضائی حملے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو زمینی حملے ہیں، ہاسپٹلز بھی حملے ہیں، سویلینز پر حملے ہیں، ایمبولنسز بھی حملے ہیں، ریسکیو ٹیموں پہ حملے ہیں، عام شہریوں پہ حملے ہیں، جبکہ حتیٰ کہ جو لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، جہاں ان کو جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر بھی ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی غزہ کے اندر ایک بھی انچ، ایک بھی فٹ سیف نہیں ہے۔ وہاں پر غزہ کے عوام کے شہداء کے، میں آپ کو بتاؤں، ان کے لاشیں روڈوں پر ہے، ان کو اٹھانے کے لیے جب ریسکیو یا ایمبولنس والے آتے ہیں تو ان پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے۔ دوائی نہیں ہے، کھانے نہیں ہیں، پینا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے،
لوگ سمندر کے پانی پینے پر مجبور ہوئے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو گندے پانی پلانے بھی مجبور ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر ایک اگر میں کہوں کربلا یا میں کہوں قیامت صغریٰ تو میرے خیال میں کم نہیں ہے، یہ دوزخ ہے۔ اسرائیل نے باقاعدہ غزہ کو قبرستان بنایا سب کے لیے، صرف بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے، اور وہ بھی ہے امت مسلمہ کے بے حسی کا سامنے۔ جی بہت ہی دردناک پکچر آپ نے جلال صاحب فرمائی۔ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کیجیے گا کہ اب تک کتنے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، کتنے ملبے کے نیچے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کتنے بے گھر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو رجسٹر شہید ہوئے ہیں تقریباً 20,000 سے اوپر ہے، 20,200 300 کے قریب ہوں گے، جو آج فجر تک کا فگر میرے پاس آیا۔ اچھا، یہ 20 یا 21,000 کے درمیان جو فگرز ہیں یہ وہ جو رجسٹر ہوئے، لیکن ملبہ کے نیچے، ملبے تلے جو لوگ ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 12 سے 15,000 سے کم نہیں ہوں گے۔ اب ان میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے زخمی ہیں کتنے ہیں اور شہید بھی کتنے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، جو زخمی لوگ ہیں وہ 70,000 کے قریب ہیں، اور ان میں سے تقریباً 35 سے 40% ہیں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ لوگ سب سے دردناک بات بتائیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ بھوک، ایک تو بمباری اپنی جگہ پہ، ایک حملے اپنی جگہ پہ، لوگ، میں آپ کے اور آپ کو ناظرین کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، اور اس کلپ کے بارے میں آپ کو، اگر آپ اسے فوکس کر پائیں۔ بالکل، میں وہی بچہ میں کہوں گا کہ آپ اس کلپ تھوڑا سا آپ فوکس کریں تو میں تھوڑا ناظرین کو بھی بتا دوں۔ یہ لو بیٹا، یہ میرا پڑوسی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرا پڑوسی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے جو شہید ہوئے، چار بچے میرے شہید ہوئے بمباری میں، لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا کہ وہ بھوکے شہید ہوئے، بھوک پیاس سے شہید ہوئے۔ کیوں بھوک پیاس ہے؟ کیونکہ کھانے پینے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امت مسلم میں اتنا طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پانی ان تک ہمارے غزہ تک پہنچانے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے، اور ایسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے جو ایسی بنی ہے فلسطین کے لیے۔ معذرت ڈاکٹر صاحب اگر میں جذباتی ہو رہا ہوں، تو یہ میرے پڑوسی ہے۔ آپ کے جذبات بجا ہیں جلال صاحب، آپ کی دکھ بجا ہے۔ آپ نے جو شروع میں کہا کہ ایک نئی کربلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نئی کربلا ہے، جب بھوک اور پیاس کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں اور پوری مسلم امہ کچھ نہیں کر پا رہی، تو آپ کی گلہ، آپ کا دکھ بجا ہے۔ میں تو اس کلپ کے اوپر بھی بہت افسردہ ہوں جہاں پہ ایک دادا اپنے بچوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جب ملاقات ہو تو آپ شکایت کیجیے گا اس مسلم امہ کی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جلال صاحب، آپ مہربانی کر کے یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بہت بڑا ایک نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اسرائیلیوں کو بھی بہت ایک زخم پہنچا ہے جس بہادری کے ساتھ فلسطینی لڑ رہے ہیں، فریڈم فائٹرز لڑ رہے ہیں، جس طرح سے حماس لڑ رہی ہے، تو ان کی کیجولیٹی بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو بنی سہیلہ میں انہوں نے جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، انہیں کوارنٹائن کرنا پڑا ہے۔ ایک عجیب وبا پھیلی ہے جس میں 600 ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں، 500 کے قریب کوارنٹائنڈ ہیں، 28 بھگوڑے ہو رہے تھے جن کو پکڑ کے انہوں نے ہینڈ کف کیا ہوا ہے، بہت سارے سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر ان کے فرنٹ پہ لڑنے والے جو آفیسرز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، چونکہ جو ان کے ریزرو فورس ہیں ان کو لڑنے نہیں آ رہا۔ تو ان کی جو اصل فگر ہے کہ کتنے اب تک اسرائیلیوں کی کیجولیٹی ہو چکی ہے، کتنے ان کی جو ٹینکس ہیں مکروا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بہترین ٹینک ہے، کتنے حد تک تباہ ہو چکے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں ایک عرض کروں، اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کی عسکری قیادت میں ایک عادت ہے جو ہم ان کو 75 سال سے جانتے ہیں۔ وہ عادت یہ ہے کہ اپنے عوام سے اور میڈیا سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
جو میڈیا چاہے وہ پاک میڈیا یا کوئی اور بھی ہے وہ کوئی بھی صحیح فگرز بتاتے نہیں ہیں. آج میں آپ کو وہ فگرز بتاؤں گا اسرائیل کے نقصانات کا اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا اسرائیل کے اندر کیا نقصانات ہوئی ہے. اور الحمدللہ جو بھی میں نے پیش گوئی کی ہے چاہے اس چینل میں چاہے اور چینل میں الحمدللہ میرے پیش گوئی سب ثابت ہوئے. جو میں نے فگرز دیے وہ فگرز ہمیشہ ثابت ہو جاتے. آج میں آپ کو فگر بتاتا ہوں اسرائیلی فوجی جو مارا گیا ہے وہ 3771 جو مارا گیا ہے, جو ہلاک جو جہنم حاصل ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ان کا جو زخمی ہے وہ 5000 سے اوپر, جن میں سے تقریباً 2000 نابینا نظر سے محروم ہو چکے ہیں. نمبر 3 اسرائیل کی جو ٹینکیں جو مرکبہ بولتے ہیں اس کو, بڑے مشہور بڑا ناز کرتے تھے اس کے اوپر ہے. تقریباً اسرائیل کے جو نقصانات ہیں ان کی گاڑیوں میں اور ان کی ٹینکوں میں 1000 میرے خیال 70 کی قریب فجر کے آج فجر کی تک جو فگرز ہیں. سب میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں, نہ ہی میں فلانا چینل کو سنتا ہوں نہ میں فلانا چینل کو سنتا ہوں. میں اپنے اندر کی رپورٹرز جو غزہ کی کونے کونے میں بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, صبح شام رات دن کام کر رہے ہیں, میں ان سے فگر لیتا ہوں. ہر چیز کا میں وہاں سے فگر لیتا ہوں, کنفرم ذرائع سے لیتا ہوں. اس وقت اسرائیل, آج میں آپ کو بتا دوں, اسرائیل اس جنگ میں فضائی حملوں میں وہ کامیاب ہے. میں خود کہتا ہوں وہ کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگجو کے پاس ایسا کوئی وسائل نہیں ہے, ایسا کوئی اختیار نہیں ہے جو ان کے جہاز کو گرائے. لیکن زمینی جنگ میں اسرائیل ناکام ہے, اور یہ اسرائیلی عسکری قیادت کی خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کی ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. ارے 20,000 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد یا اور یہ جو لوگ لاپتہ اور یہ 70 اس کے باوجود اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ناکام ہیں. اب یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, 3771 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے, جہنم حاصل ہوئے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس سے یا جنگجو سے کتنی جنگجو کو مارا ہے؟ صحیح, کتنی جنگجو مارا؟ 10 20؟ میں تو آپ کو لکھ کے دوں گا, زیادہ میں زیادہ ہوں گے تو 20 سے 30 شہید ہوں گے. باقی جو لوگ شہید ہوئے بیچارے وہ سارے سویلین, بچے, خواتین جو پرسکون اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, یا پھر ایمبولنسز والے جو جا رہے ہیں, یا ہاسپٹلز. کوئی انسان, کوئی بھی انسان ہو کہ ہاسپٹلز بھی بمباری کرتا ہے. یہ بین الاقوامی قوانین کی اتجی اور اڑائی انہوں نے. اسرائیل نے وار کرائم کا مرتکب کی. میں تو کہتا ہوں ہماری جو حکومت ہے, محمود عباس صاحب کے نام نہاد حکومت ہے, ان کو چاہیے احتساب ہے بین الاقوامی کورٹس عدالتوں میں اسرائیل کے, بلکہ پوری انسانیت کو چاہیے. یہ جو سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ ہے جہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو ان کی حکومتیں جو ہیومن رائٹس کا سبق دیتی ہیں, ہیومن رائٹس کا سبق دیتی ہیں, انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتی ہیں, آرڈر بیسڈ اور نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتی ہیں, وہ ان کے منہ پہ تماچا ہے. یہ لبرلزم جو ہے, جو پورا فلسفہ ہے, وہ ہمیں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جلال صاحب یہ بتائیے گا, بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں فریڈم فائٹرز, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہمارے فلسطینی. آپ بتائیے گا ان کے پاس سورس کیا ہے, کہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں؟ کس کے پاس؟ حماس کے پاس. اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں سر, اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھا دوں. حماس اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں, اور وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی ملک, اب کچھ کامن سینس کی بات ہے, 5000 راکٹ حماس اسرائیل کی طرف مارتے ہیں پھر بھی نقصانات نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے ہی نہیں ہے. اگر واقعی میں جس طرح لوگ باتوں کو بات پھیلا دیتے کہ جی فلانا ملک یہ دے رہے, فلانا, وہ کوئی بھی نہیں دے رہا. اب مالی سپورٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہوگا, لیکن اختیار حماس کو کوئی دے رہا ہے, یہ میرے پاس ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جو انفارمیشن میرے پاس اور غزہ کے عوام کے پاس انفارمیشن وہ یہی ہے کہ حماس
اپنے ہاتھ سے یہ اختیار بناتے ہیں. حماس خود دنیا کا سامنے اپنے اختیار بناتے ہوئے ایک کلپس ویڈیوز بنا کے انہوں نے نشر کیے ہیں. کوئی نہیں ہے، کوئی حماس کو کوئی اختیار نہیں دیتا. جی جلال صاحب، آزادی کی کیا قدر ہے اس وقت؟ اگر ناظرین آزادی کی قدر آپ نے جاننی ہے تو فلسطینیوں سے جانیں. اس وقت اگر آپ نے آزادی کی قدر جاننی ہے تو کشمیریوں سے جانیں. یہ جو ہم اپنے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ بارڈرز کے اوپر دیتے ہیں، ان کی قدر کیجئے. یہ آج جس طرح سے کشمیریوں کے اوپر انڈینز نے چڑھائی کی ہوئی اور جس طرح سے اسرائیلی بدبختوں نے معصوم فلسطینیوں پہ چڑھائی کی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایئر ڈیفنس نہیں ہے، موجود نہیں ہے. زمین پہ تو وہ ہار رہے ہیں، زمین پہ تو وہ مار کھا رہے ہیں. جلال صاحب، آزادی کیا ہے؟ آزادی کی قدر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ پاک فوج کو سلام ہے. اور میں نے ایک دفعہ کسی پروگرام میں، کسی چینل میں نے کہا کہ میں یقین کرے میں کوئی پاک فوج کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آزادی بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم ہیں. اور آج آپ کی توسط سے اور آپ اس معزز کی چینل کی توسط سے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. دیکھیے، دو باتیں ہیں میں جو ضرور ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو میں جو کچھ لوگ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں اور غزہ کی ایشو پر، اور پاک فوج کو کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں غزہ کے لیے، تو میں آج میں جلال الفرہ شہداء کا خاندان کا فرزند ہوں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاک فوج ایک عظیم فوج ہے اور ان کی دل میں ہمارے لیے بڑی ہمدردی ہے، ہمارے ساتھ بڑی ان کی یکجہتی ہے، اور غزہ کے عوام کے لیے، فلسطینی عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاک فوج اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ہم بلا وجہ جذباتے ہو کے کہہ کے پاک فوج اٹھیں اور غزہ کے لیے کچھ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے. جب تک مسلم امہ، جب تک عرب ممالک ساتھ نہیں دیں گے تو پاک فوج کچھ نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات، یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. بالفرض اگر گزر کے بھی جانا ہے تو انفیکٹ مسلم ممالک کی ہمیں حمایت کی ضرورت ہوگی. آپ نے بالکل بجا فرمایا. دوسری بات در صاحب، میں یہ بات جو میں آپ کے ناظرین سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کچھ لوگ غزہ کے نام پر، غزہ کے بچوں کے خون کے بر جو ہے، اگر جلال صاحب مجھے اجازت دیں، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو بڑا امپورٹنٹ ایک اور ایشو آپ اٹھا رہے ہیں اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. ناظرین، یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو جلال صاحب سے پوچھیں گے کہ بھوک اور پیاس میں فلسطینی اس وقت شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، تو یہ جو مسلم امہ ہے، جو ہماری قوم اتنی جو فنڈنگ دے رہی ہے، وہ فنڈنگ جا کہاں رہی ہے، اس کا راز پتہ کریں گے. اور فنڈنگ اور فلسطینیوں کی حقیقی مدد کرنے کے لیے کون سا امپورٹنٹ اینڈ ریلائبل ذریعہ ہے جس کو ہمیں لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جلال صاحب بتا رہے تھے کہ فلسطینی بھوک اور افلاس کی نوعیت سے ہیں. اس وقت وقفے کے بعد ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں جلال صاحب سے سوال کروں کہ جو فنڈنگ پوری مسلم دنیا سے اور ویسٹ سے اور اسپیشلی پاکستان سے جا رہی ہے، وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ نہتے فلسطینیوں پہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اسرائیلیوں کی، اور پھر زمینی جب جنگ میں اسرائیلی بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، سرنڈر کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں کیجولیٹی بھی 3000 سے پلس، ابھی جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بتا رہے تھے 3771. جلال صاحب ٹھیک ہے؟ 3771 کیجولیٹی اسرائیلیوں کی ہو چکی ہے. اور جو ان کے جو اسپیشلی جو کمانڈنگ آفیسرس ہیں، ان کی کیجولیٹی بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، چونکہ جو ریزرو فورس ہے وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح سے ایک ریگولر آرمی ٹرینڈ ہوتی ہے. تو دفاعی لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ جی، میں نے جلال صاحب کی باتیں سنی ہیں اور مجھے بڑی پسند آئی ہیں، اور وہ بالکل میرے نقطہ نظر کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. جی.
تو میں اس میں کچھ تھوڑا بہت جو ایڈ کرنا چاہوں گا جی پلیز. وہ میں ضرور کروں گا، کیونکہ میں نے اس پورے غازہ کی جنگ کو شروع سے لے کر آج تک جو ہے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے گاہے بگاہے جو ہے میں یہ لکھتا رہا ہوں، جی اور اب بھی یہ جی لکھ رہا ہوں، تو جی اس لیے میں اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں. جی تو مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب یہ شروعات ہوئیں تو اس وقت جو ہے اور طرح کی بھی آوازیں آئیں کہ جی یہ کیا کیا حماس نے، یہ کیوں کیا، یہ کس کے کہنے کے اوپر کیا، نیگیٹو قسم کی وہ پیسمزم جو ہے وہ یہ ایگزیکٹلی. پھیلائی جا رہی تھی، اور یہ ہے کہ یہ ابھی تنہا رہ جائیں گے، یہ انٹرنیشنلائز نہیں ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ، اور میرا اس کے برعکس موقف تھا. جی تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا اس کے لحاظ سے آج جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے لحاظ سے وہ صحیح بیٹھ رہے ہیں. ہم، اب یہ دیکھیں کہ جی ہمیں جو چیز جو معلوم کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا جو اس وقت ایک بہت ابال میں ہے، ہم، ایک تذبذب کے عالم میں ہے، پورا آپ کا جو گلوب ہے وہ انریسٹ میں ہے، ہم، جو فلیش پوائنٹس ہیں بے شمار ہیں. میں تو ایگزیکٹلی. حیران ہوں کہ ابھی تک تیسری جنگ کیوں نہیں چھڑی، کہ اگر فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھیں اور سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں تو جو اس وقت کی جو کازز تھی جس نے کہ وہ دو بڑی جنگیں جو چھڑی تھیں، وہ آج کے اگر آپ حالات دیکھیں تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ پہنچ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود فی الحال تو نہیں جو ہے نا وہ چھڑی، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں. پہلے یوکرین وار کا کہتے تھے ہم، کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ٹریگر کرے گی، ہم، لیکن اب جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بیٹل سین جو ہے ہم، جو کہ ایک چھوٹے سے ایک سٹرپ میں جو ایک یہ شروع ہوا ہے، جس کو اسرائیل نے تو ایک حقارت کی نگاہ سے یہ دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ چند دنوں کی مار ہے، کیونکہ اس ایگزیکٹلی. میں تو کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے. ہم، یہ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں جی نارتھ غازہ، سینٹرل غازہ ہم، اور سدرن غازہ ہم، اور پھر سمندر، ہم، تو وہ تو ان کی کوئی ڈیپتھ ہے ہی نہیں ہے. ہم، جس طریقے سے ان کی ایئر پاور ہے ہم، اور گراؤنڈ افینسو ہے، ہم، اور جس طریقے سے یہ 2007 سے لے کے 2021 تک 2021 تک انہوں نے کتنے بڑے بڑے حملے کیے فلانا، اور اب ان کا یہ مصمم ارادہ تھا کہ ہم اس کو اوور ویلم کر لیں گے، تو نہیں کر سکے نا جی. ہم، جنگ تو ابھی 3 مہینے ہو گئے ہیں جی. ہم، یہ تو ایک گولائث اور للی پٹ کا جو ایک مثال ہے کہ وہ دونوں کی ایک جنگ ہے، آپ اس کی کوئی میچنگ تو کر نہیں سکتے فرام دی ٹینجیبل ٹرمز ٹرو. کہ جی ان کے پاس یہ ہے تو ان کے پاس یہ ہے. جی. ان کے پاس تو میں یہ کہوں گا کہ ایک قسم کے نہتے ہی لڑ رہے ہیں، ہم، اور ہر چیز جو ہے جو ایک جنگ کی جو پیریمیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. ہم، دنیا نے ان کو ایک قسم کا چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم، جو ان کے اپنے ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، مذمت کرتے ہیں، اپنی بات چیت کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا ابھی تک. ہم، اگر کوئی کیا ہے کسی نے تو پھر ہوتھیز نے کیا ہے، ہم، جو کہ وہ ان کا اس خطے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انہوں نے کر دیا ہے. حزب اللہ اپنا کام یہ کر رہا ہے. تو یہ تو ایک گروپس ہیں اور جن کو ان لوگوں نے آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ویسٹرن ورلڈ نے، اسی طریقے سے حماس کو بھی ٹیررسٹ گروپ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ان کی جو آبجیکٹو جو انیشلی یہ تھا کہ ہم حماس جو ہے وہ کتنے ہوں گے، کتنے ہزار ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ہم چن چن کے مار دیں گے. ان کی جو ٹنلز ہیں زیادہ تر جو ہے نارتھ غازہ میں، ان کو ہم ختم کر دیں گے. تو باقی تو بھیڑ بکریاں ہیں وہ ہم کر دیں گے. پھر ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے جو بمباری اتنی بے شمار اور وحشیانہ طریقے سے کریں گے، جس کے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جتنی بھی بڑی وارز ہوئی ہیں، کانفلکٹس ہوئی ہیں، جو انہوں نے اس میں جتنا مولٹن لاوا پھینکا ہے یہ اس سے زیادہ ہے. ٹرو. اور اس کے باوجود بھی یہ ان دونوں میں تفریق نہیں پیدا کر سکے، فلسطینیز میں اور حماس میں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ جو عام جو نہتے سیولینز ہیں 2.3 ملین وہ تو لیٹ جائیں گے، وہ ان کو ماریں گے کہ ہمیں کیوں آپ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، بوڑھوں کو جو ہے نا
بے دریغ جو ہے نا مروا رہے ہیں، کس لیے؟ تو لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ وہاں کا ہر 2.3 ملین بچہ، جوان، وہ عورت، مرد جو ہے وہ حماس ہے. آپ نے بجا وہ فرمایا ابھی بریگیڈیئر سارے صاحب. ملٹرائز ہو گئے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو جس بات کے اوپر حیرت ہوتی ہے، جو پاور مجھے نظر آتا ہے فلسطینیوں کے اندر، کہ ہر شہادت، ہر شہید کے اوپر کھڑا ہو کے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی دادی الحمدللہ رب العالمین کے لفظ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جی، حیران کن ہے. ہم آج تک یہ بات کرتے ہوتے تھے افغانیوں کی، جی مثال دیتے تھے کہ جی میریکل انہوں نے پہلے بھی کیا تھا 80 میں بھی، اور پھر دوسرا اس سے بڑا میریکل جو ہے انہوں نے اگست 2021 میں کیا. جی ٹھیک ہے، لیکن ان کو سپورٹ تھی، ایگزیکٹلی. ان کو ایک بیس تھی، ان کو ایگزٹ اور انلٹ یہ پاکستان نے دیا ہوا تھا دونوں طرف سے. جی ہاں. اور وہ تو ایک ساری چیزیں جس میں نقشہ بدلا نا، امریکن جی سپورٹ اینڈ جی ساری سپلائز کی گلف وجہ اسٹیٹس سے. کا ان کو سپورٹ وغیرہ تھا. جی ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف رافا لیکن سب کراسنگ ہے، پانی تو نہیں اور ہے ہمارے وہ جو پاس. ہے اپنے ایجپٹ کے کنٹرول میں ہے. ان کے پاس تو جو ان کو دوائی، کھانا پینا وہ بھی نہیں نصیب، نہیں ہے. تو باقی تو آپ یہ چھوڑ دیں. یہ تو آپ نے ایٹ بڑا دیئر ایک اون ہے نا جی. امپورٹنٹ پوائنٹ بریگیڈیئر صاحب اٹھایا. یہ کھانا پینا نہیں ہے موجود، بھوک اور افلاس کے اوپر شہادتیں ہو رہی ہیں. آج یو این نے رپورٹ دی ہے، یو این نے تسلیم کیا ہے کہ 4 فلسطینی بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں. جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال صاحب، پاکستان سے پاکستانی بے انتہا محبت کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی آپ نے گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا، ہم بہت زیادہ فنڈنگ دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں پاکستانی کھل کے. کیا وہ پیسہ فلسطینیوں تک پہنچ پا رہا ہے؟ اور اگر نہیں پہنچ پا رہا تو پھر، جو کہ بھوک اور افلاس سے لگ رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ فنڈنگ وہاں تک پہنچائی جائے؟ بریگیڈیئر صاحب کے لہجہ میں اور باتوں میں غزہ کے عوام کے لیے جو محبت ہم محسوس کرتے ہیں نا، وہ پاک فوج سے آ رہی ہے نا سر. حقیقت ہے. جو لوگ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں، میں آج اگین انہیں سمجھنا چاہیے، وہی سمجھنا چاہیے کہ پاک فوج عظیم فوج ہے. اور بریگیڈیئر صاحب بھی ایک ایگزامپل سامنے، لیکن پاک فوج اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. وہی بات میں نے جو کی ہے، جب تک یہ ہمارے مسلم امہ کو غیرت نہیں آئے گی. اس کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے بھی اشارہ دے دیا. تو بھوک کی باتیں اور فنڈنگ کی جو باتیں میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب میں کرنا بھی مجبور ہوا. میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں کے اندر کچھ اداروں نے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں اور نہ میں خدا نہ خواستہ کسی پر شک کر رہا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، کچھ لوگ بھی ہے، کچھ سماجی تنظیمیں بھی ہے، کچھ شخصیات ایسے بھی ہے جنہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کیا ہے، جمع کیا غزہ کے نام پر. اچھا، پیسے جنہوں نے جمع کیا ہے وہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ غزہ کو 30 سال 50 سال تک کھلا سکتے ہیں. اب میرا سوال ان سے یہ ہے، 2-3 سوال ہے. پہلی بات تو یہ پیسے اتنے جب آپ نے اکٹھا کیے ہیں تو وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ جب فلسطینی میرے بہن بھائی بچے، ہمارے سارے خاندان، سارے قوم بھوکا پیاسا مر رہے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں گئے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ جو لوگ یہاں پہ ادارے ہیں یا جو بھی شخصیات یہاں پہ پیسہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو یہ پیسے کس کو دیتے ہیں غزہ میں؟ میری معلومات کے مطابق ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے غزہ کے اندر ہے جو اس وقت کسی کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے. تو آپ کس کو یہ پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ مطلب کس کو آپ دے رہے ہیں یہ پیسہ؟ آپ کے 13 نمائندے جلال صاحب وہاں پہ ہیں، آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج آ رہی ہے، یہ پیسہ وہاں پہ نہیں پہنچ رہا. کوئی پاکستان کے نام سے سوا سرکاری امداد جو طیارے یہاں سے گئے ہیں، جو 2 جہاز ہیں حکومت پاکستان یس حکومت پاکستان کی طرف سے، یہی ہے. باقی کسی اور کا نام میں نے نام سنا ہے، نہ اس جنگ میں نہ پچھلی جنگ میں 2021 میں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لوگ پیسے اور اس طرح. تو صحیح ذریعہ میں کہتا ہوں بتا دیجئے کہ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب بھی میری بات سن رہا ہے. دیکھیے کتنی بری بات ہے اور کتنا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ غزہ کے بچوں کے خون پر آپ دولت اور پیسہ بنا رہے ہیں. یہ تو حرام سے بھی بر کر ہے. یہ اس کے ہرگز اجازت میں نہیں دوں گا. انشاءاللہ بہت جلد
اس کا تحقیق، اس کی تفتیش کیا جائے گا، اور جن جن لوگوں نے غزہ کے نام پر پیسہ لیا ہے ان کو میں ایکسپوز کروں گا۔ باقی جو راستہ کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے لوگوں کو دوسرے غلط فہمی بھی ہے، شاید بریگیڈیئر صاحب بھی سن رہے میری بات، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سفارت خانے کو دیتے ہیں، فلسطین کی جو سفارت خانے ہیں تو یہ پیسہ بھی غزہ کو ملتا ہے، یہ غزہ کو نہیں ملتا ہے۔ غزہ کا فلسطینی سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطینی سفارت خانے کا تعلق ہے اس محمود عباس صاحب کی حکومت سے، یہ الگ ہے۔ تو جو امداد ادھر ملتے ہیں، جو ایم بی سی کو دیا جاتا ہے وہ غزہ کو نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے غزہ کے ترجمانی کرتے ہوئے الفرا قوم کا ہوں، مجھے کوئی آ کے بتائے کہ کسی غزہ کو ایک بندہ کو بھی مجھے بتائیں ان کو پیسے ملے ہیں پاکستان کی طرف سے، چاہے وہ ایم بی سی کے تھرو سے ملائیں چاہے کوئی اور کے تھرو سے، مجھے کوئی ایک بندہ لے کر، میرے پاس 5 موبائل رکھے ہوئے ہیں اور 13 رپورٹرز ہیں، اور میں الفرا قوم کا آپ سرچ کریں اس پہ گوگل پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الفرا قوم غزہ میں کیا ہے۔ طریقہ کی جو بات ہے، جس کو کچھ بھیجنا ہے ہم سے پوچھے، ہم ان کو صحیح راستہ بتائیں گے، جو ان معصوموں کو ان بوک تک پہنچائیں گے پیسے، وہ ہم ان کو راستہ بتائیں گے۔ ناظرین آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک حکومت پاکستان، اور دوسرا اگر آپ نے فلسطینیوں تک فنڈنگ پہنچانی ہے تو آپ جلال صاحب الفرا کا کانٹیکٹ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک جملے میں آپ پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار جلال صاحب جو کہ فلسطینی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے کر دیجیے۔ جی، میں غزہ کے ہر بچے کو، ہر خاتون کو، ہر مرد کو سلام کرتا ہوں۔ بہت جو خوبصورت بات انہوں نے آج کر دکھایا ہے، یہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ ایک مثال بن چکی ہے۔ جی کاش کہ یہ مسلم امہ آج بھی وہ جاگ جائے، ان میں وہ غیرت آ جائے، وہ حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اگر حوثیوں میں اتنا جذبہ آ گیا، حزب اللہ میں اگر آ گیا، تو باقی جو ملک ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ حوثیوں یہ سے زیادہ تو عرب ویک نہیں ورلڈ ہو کی سکتے۔ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی جو اسرائیل ہے وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا، جی وہ اس کی جو مشن ہے وہ پورا ہوگا، یہ سب لپیٹ میں آ جائیں گے، جی جو کہ نیل سے لے کے یہ فریٹس ریور تک جو ہے۔ تو یہ کیوں اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ یہ کب یہ جاگیں گے؟ اور یہ پیسہ، ان کی محلات وغیرہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ وہاں دیکھا نہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جو پورا جو ہے وہ ایک روئنز میں تبدیل ہو گیا ہے، جو آپ کے کوئی بلڈنگ جذبات وہاں اور پر بچی احساسات نہیں۔ کی بریگیڈیئر صاحب قدر کرتے ہیں، مجھے وقفے کا ناظرین کہا جا رہا ہے، لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو غزہ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا مسلم امہ غزہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ اگر مسلم امہ اسی طرح سوئی رہی تو پھر ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نکبہ 1948 میں ہوا تھا، جی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جی آج تو ان کے پاس جو ہے نا صرف یہ 8% ٹیریٹری رہ گئی ہے، وہ بھی وہ نہیں دینے کے لیے تیار۔ تو اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حماس تو ایک بہانہ ہے، وہ یہ جو یہاں پر جو غزہ میں 2.3 ملین ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے یہاں سے نکال دیں، سمندر میں پھینک دیں یا سینائی میں۔ یہ انہوں نے ایک اپنا پلان امریکہ کے ساتھ مل کے اور یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ مل کے یہ بنا لیا ہے، اور یہ ایجپٹ کے اوپر پھر زور دیں گے، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلائیں گے کہ یہ جو 2.3 ملین یا جتنے بھی بچیں گے وہ وہاں جائیں گے، ان کو پھر آپ دیکھ بھال کریں، ایک اور ریفیوجی کیمپ وہاں بنے، یہ غزہ کلیئر کر کے ان کے کنٹرول میں مکمل آ جائے، اور اسی طریقے سے یہ ویسٹ بینک کو جو ہے نا وہ بھی یہ لیں گے، اور یہ اپنی سرحدیں جو ہے یہ آگے یہ کر لیں گے، نام و نشان یہاں مٹا دیں گے۔ یہ اس کی طرف جو ہے یہ دن رات جو ان کی جو بمبنگ ہو رہی ہے اور کسی بات کو وہ سن ہی نہیں رہے، تو یہ سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ وہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جی غزہ ہو اور اس میں ایک ایسی جنگجو جو ہے نا گروپ ہے حماس کا، جس نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، اور یہ میں مانتا ہوں کہ گراؤنڈ افینسو ان کا فیل ہو گیا ہے،
وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہوئے. اگر انہوں نے کامیابی ہوتی تو ابھی تک جو ہے انہوں نے غزہ کو کنٹرول میں لے لیا ہوتا. اب یہ دوسرے سیز فائر کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان کو سارا غم لگا ہوا ہے اپنے جو ان کے چند ایک جو ہے نا جو رہ گئے ہوئے ہیں جو قیدی ہیں وہ ان کا غم لگا ہوا ہے. اور جو ان کے مر رہے ہیں لوگ دن ہر روز, اور جو آوازیں جو اٹھنی ہو رہی ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر جوز پوری ورلڈ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا جو ہے ان کے خلاف ہو گیا ہے. پرسیپشن دنیا کی جو ہے نا پہلی دفعہ تبدیل ہوئی ہے. اس کا اصل چہرہ ابھی بے نقاب ہو گیا ہے, جو کہ ویسٹ کو وہ آج تک وہ یہ بتا رہا تھا کہ نتان یاہو کے دن جو ہے اب گنے چنے رہ گئے ہیں. یہاں پر ایک چینج آئے گی بہت بڑی, اسرائیل کے اندر آئے گی انشاءاللہ. مجھے یہ پورا یقین ہے اسرائیل کے اندر چینج آئے گی. بریگیڈیئر sacrifices صاحب بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کر رہے ہیں. جلال صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے بڑے کی پوائنٹس اٹھائے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی اس انالیسس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کی باتیں بالکل 100% میں اتفاق کرتا ہوں, اور میں اسی چینل میں ندیم صاحب کے پروگرام میں پچھلے دنوں میں بھی یہی بات کی ہے جو آج بریگیڈیئر صاحب کر رہے ہیں. یہ حماس صرف ایک بہانہ ہے, وہ پورا فلسطینی عوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابھی تک الحمدللہ ناکام ہیں. بالکل بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ عرب ملک کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ غزہ اور یہ جنگجو اسرائیل کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا اردو میں گلا میں کیا ہے, ہڈی ہے, ورنہ وہ کب کے یہ اسرائیل جو ہے مزید اپنے ملک کو آگے لے جاتے. جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلاننگ ہے, وہ اگر امت مسلمہ خاص طور پر عرب اگر وہ ابھی جاگے نہیں ہے تو یہ ان کا دن بھی آئے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت حماس کا سپورٹ کرنا, حماس کا ساتھ دینا عربوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور عربوں کے لیے کے فیور میں ہوگا. یہ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں, شاید آپ کو شوکنگ بات لگے گی, لیکن حماس کا خاتمہ صرف اسرائیل نہیں چاہتے خطہ کے اندر ہے, اور بھی طاقتور ممالک ہے خطہ کے اندر ہے وہاں پر عربوں میں جو حماس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حماس ان کے لیے اس وقت محافظ ہے. حماس کی وجہ سے تو وہ بچے ہوئے, نہیں تو کب کہ وہ آگے بھی جا سکتے ہیں. یہ جلال صاحب جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میرے خیال ہے کسی فورم پہ پاکستان نے یہ کنوے کیا ہے عرب ممالک کو کہ یہ جنگ یہاں تک نہیں رکے گی, یہ جنگ آپ تک آئے گی. اور جس طرح سے جنگ افغانستان تک نہیں رکی تھی بلکہ یہ عراق گئی تھی, یہ سیریا گئی تھی, یہ لیبیا گئی تھی, یہ یمن گئی تھی, تو لہٰذا عقل مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے. اور آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا اس حوالے سے بتایا. اور چونکہ اسرائیلی ساری انسانیت کو جانور سمجھتے ہیں اور یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے, سوائے یہودیوں کے باقی سب جانور ہیں. کچھ اچھے جانور ہیں, کچھ برے جانور ہیں. جو یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اچھے جانور ہیں اور جو سپورٹ نہیں کرتے وہ برے جانور ہیں. لہٰذا جس طرح سے فلسطینیوں کو رات و دن تہ تیغ کیا جا رہا ہے, بنیادی طور پہ جو ان کی ازمپشن ہے وہ ایک انسان کے طور پہ تو اسے نہیں لے رہے. تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے ان کے مائنڈ سیٹ کو, ان کے ریلیجس بلیف کو. بریگیڈیئر صاحب, ہارورڈ ہارس پولنگ ہوئی ہے امریکہ میں اور بڑی شاکنگ جو فگر انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 18 سال سے 24 سال کے جو ینگسٹرز ہیں امریکن, 51% وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کر کے ہینڈ اوور کر دیا جائے حماس کے حوالے سے, تب بھی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ صرف 17% یہ سمجھتے ہیں, امریکن پاپولیشن میں 17% یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ فلسطینیوں کو دوسرے عرب ممالک میں بھیج کر سیٹل کر دیا جائے. یہ جو تبدیلی خود امریکہ کے اندر آ رہی ہے, جو پبلک اوپینین آ رہی ہے, یہ کیسی ڈیموکریسی ہے امریکہ جو اپنے عوام کی جو اوپینین ہے جس پہ پوری لبرلزم اینڈ ڈیموکریسی کھڑی ہے اس کو اگنور کر کے تب بھی وہ بنکر بلسٹر بامبس دے رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شیلز دیے ہیں, $14 بلین کی انہوں نے اکنامک ایڈ دی ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز لگا دیے ہیں, ڈسٹرائرز بھیج دیے ہیں. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے, کیسی جمہوریت ہے, کیسی سیولائزڈ ورلڈ ہے سر؟ دیکھیں جی, اس دنیا میں اس وقت جو ہے نا 3 بڑے شیطان ہیں, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا. اور ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں
کہ خون سے بھری ہوئی ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا، بہت ہے. خوبصورت جملہ آپ نے کہا. بڑے اچھی بات کی ہے جی بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر اور صاحب. یہ تینوں کا آپس میں ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے. یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. ٹرو. ان کی ملی بھگت ہے. بریگیڈیئر اور صاحب انہوں نے تینوں دیکھیں بھی کہ ہماری کیسے خلاف آج ہی ہے، سارا کو فلسطین لہو اور لہان کیا ہوا ہے اور کشمیر کو کیسے لہو لہان کیا ہوا ہے. اور وہ ان کو مکمل سپورٹ دے رہے ہیں. کوئی ریزولوشن وہاں پاس نہیں ہونے دیتے. بالکل سکھ راج ہے، مائٹ از رائٹ ہے. جتنے ان کے بنائے گئے جو انٹرنیشنل لاز اور ہیومنیٹیرینز وغیرہ وہ سب دفن ہو چکے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ کل کسی کو بھی جو ہے لیکچر نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے یہ زیادتی کی، وہ ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے جو ظلم اور پہاڑ جو ڈھائے ہیں وہ کوئی انسان نہیں جو ہے نا وہ یہ کر سکتا. جس میں ذرا سی کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی غیرت ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو انکیوبیٹرز میں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جو کرسچنز کے جو ہے پوپ جو ہے وہ بھی جو ہے نا مجبور ہو گیا بولنے کے اوپر کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے. اور ابھی ان کے اوپر جو ہے جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس کے اوپر ٹرائل چلنے چاہیے. یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے پورے مسلم ورلڈ کا کہ ان کے جو ٹرائلز ہوں، کرمنل ٹرائلز ہوں، جیسے کہ نیورنبرگ میں ٹرائلز ہوئے تھے، اس سے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا ابھی یہ ٹرائل ہونے چاہیے، جس میں کہ اسرائیل کی جو ان کی وار کیبنٹ ہے نتانیاہو کی، نتانیاہو شامل، اور وہاں اسرائیل جو سب سے بڑا سپورٹر ہے اور یو کے جو اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے جس نے کہ یہ اسرائیل کو کریٹ کیا تھا، اور فرانس بھی ان کے ساتھ یہ شامل ہے. تو یہ ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے ہمیں ابھی آواز بلند کرنی پڑے گی. ہمیں ابھی اپنے سٹانس کو بلند کرنا پڑے گا، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں ایک آپریشنل بیس وہاں بنانی ہوگی. یہ جیسے کہ افغانستان کے لیے آپریشنل بیس یہاں پر بنی تھی جس کی وجہ سے کامیابی ہوئی، ایک وہاں پر ایک آپریشنل بیس بنے، وہ ان کو پھر ہر قسم کی امداد دیں، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ اکنامک ہے، ڈپلومیٹک ہے، یا یہ پولیٹیکل ہے. اور اس کا جو سب سے جو جس طرح کے وہاں پر ایک اسلامک فورس بھی جو بن چکی ہے، ایک سٹرکچر موجود ہے. سعودی عرب جو ہے وہ رہنما ہے پورے ہماری اسلامک ورلڈ کا، اس کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل. کب تک وہ خاموش رہے گا؟ اور وہ اس کو کر کے اور پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا کچھ بات کر سکیں گے، اور وہ پھر مجبور ہو جائے گا کہ جی سیز فائر کرو. پھر ہم سیز فائر نہیں مانیں گے، ہم پھر اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے، اور پھر یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو بھی ہم فرق کر دیں گے. ہمیں اپنا پورا رائٹ ملنا چاہیے فلسطینیوں کو، پورا فلسطین جو ان سے لیا تھا ناجائز طریقے سے، اور جو یہ 75 ایئر جو ان کے ساتھ انہوں نے ظلم اور بربریت کیا ہے اس کا حساب کتاب ان کو دینا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب 2 اسٹیٹ سولوشن تو خود اب امریکنز نہیں تسلیم کر رہے ہیں، لائک کوئی 31% کوئی اس کے سپورٹ میں رہ گئے ہیں. یورپ میں آپ نے اسپین کی آواز سن لی ہے، اسکاٹ لینڈ کی آواز سن لی ہے، آئرلینڈ کی آواز سن لی ہے، کولمبیا کی آواز سن لی ہے، الجزائر کی آواز آپ نے سن لی ہے. تو یورپ بذات خود جو ان کی عوام ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے خلاف جا رہی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے کہ جب تک آپ ان کے پاور کو بیلنس نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، اور دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریک ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک بیلنس نہیں کیا جا سکتا. آپ جلال صاحب بریگیڈیئر صاحب کی باتوں سے پاکستانی قوم کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے، پاکستانی قوم کی طرف سے میری تاثرات تو شروع سے ہی ہے، اور میرا رائے وہی ہے کہ اور وہی جملہ جو ہمیشہ میں دہراتا ہوں اور وہ دل سے دہراتا ہوں. میں کسی کا خوشامد نہیں کر رہا ہوں، اور یہ میری آواز نہیں ہے، یہ پورا غزہ کی عوام کی آواز ہے، پورا فلسطین کی عوام کی آواز ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں پاکستان سے یعنی اتنی امیدیں کیوں ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر سارا دنیا ساتھ چھوڑ دے تو پاکستانی عوام ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میرے دل کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں جلال صاحب، مجھے یوں لگتا ہے یہ میرا ایمان سمجھ لیں، میری انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں کہ آخری پتہ جو ہے اس کھیل میں پاکستان کھیلے گا.
سر میں آپ ایک بات بتاؤں کو، کاش غزہ پاکستان کے ساتھ بارڈر میں ہوتا ہے، مطلب بارڈر ہوتا ہے نا، تو آج یہ ہمارا حشر نہ ہوتا ہے. میں اتنا یقین سے کہتا ہوں کیونکہ پاکستان کے عوام کو میں 30-31 سال سے جانتا ہوں، اور میں ان کے محبت، ان کی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کتنے ہیں وہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ عظیم عوام ہے. یقین کریں میں آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بچے ایک غزہ کی بچے کے آواز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں پاکستانی عوام سے امید تھی، امید ہے اور امید رہے گی انشاءاللہ. اور اگر دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تو پاکستان کی عوام ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن آخر میں ہمارے پاکستانی عوام بھائی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان کے ہاتھ میں بھی بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کے ہاتھ میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے آخر میں تو یہ ایک تو دور ہے، ڈسٹنس بہت زیادہ دور ہے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں بیچارے وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، بے حد مشکور ہیں. بس دعا ہمارے لیے کرے ہمارے پاکستانی بھائی ہے، اور جو بھی ہو سکے ہر فارم پہ فلسطین کی غزہ کے لیے آواز اٹھائیں اور مدد کرے غزہ کے بھائیوں کو. کیونکہ غزہ میں کون ہے؟ غزہ آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بچے ہیں. ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں؟ ہم ایک ہی ہے نا. تو بس یہی گزارش ہمارے، یہ میری گزارش نہیں، یہ غزہ کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر فارم پہ ہماری امید ہے کہ پاکستان ہماری مدد کرے گی انشاءاللہ تعالی. بریگیڈیئر صاحب، جو فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آزادی کی قدر ان کے پاس ہے، یہ بات میں نے جلال صاحب سے بھی پوچھی، تو اور جو کشمیریوں کو اس وقت جو آزادی کی قدر جو ہے، ہمیں آزادی کی قدر کب ہوگی؟ اور کیا آج فلسطینیوں کے پاس اگر فوج ہوتی، یعنی جو اوسلو اکارڈ کے بعد جو وعدے وعید کیے جاتے اور وہ فورس دی جاتی، تو کیا فلسطینیوں کا آج یہ حال ہوتا جو کہ اسرائیل دھن دھناتا پھر رہا ہے اور بمبارٹمنٹ کر رہا ہے؟ کیا کشمیر کے پاس اپنی ڈیفنس فورس ہوتی، یہ ادارہ ہوتا، تو کیا آج انڈینز ہر 9 اور 7 کشمیریوں پہ ایک اپنا فوجی لگاتا اور 9 لاکھ اپنی فورسز کو وہاں پہ لگاتا اور ایک اوپن پرزن بناتا اور جتنی بھی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو پابند سلاسل کرتا اور بچوں کو معذور کرتا پیلٹ گن سے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا تاثر ہے؟ جی، آج انڈیا کا سب سے جو اس کو جو تکلیف جو دے رہی ہے، جو اس کے لیے کانٹا ہے، وہ پاکستان فوج ہے. جو اسرائیل ہے، 1948 میں بین گورین نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ آئندہ ہے ہماری آئیڈیالوجی کو اور ہمارے اسٹیٹ کو تو وہ پاکستان ہے. تو انڈیا بھی یہی سمجھتا ہے. امریکہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ نیوکلیئر پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے جو ہے نا یہ ایک خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ وہ ایک مسلم پار اور دوسری ایک مضبوط اس کی فوج جس نے کہ اپنی صلاحیت جو ہے یہ 20 ایئر وار میں دکھائی، جس میں کہ 48 کنٹریز نے جو شامل ہوئے تھے ٹیررزم کے خلاف وہ سب فیل ہو گئے، صرف پاکستان کامیاب ہوا. تو یہ فلی بیٹل ٹرینڈ ہارڈنڈ فوج جو ہے یہ بن چکی ہے. اوپر سے اس کی جو نیوکلر اور جو میزائل پار ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ یہ سپیریئر ہے، اور اس کی جو لانگ رینج جو ہے ابھی یہ اسرائیل تک بھی یہ پہنچتی ہے. یہ سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی ہے اور ہمارے پاس کرنے کی جرت بھی ہے، اور ہم یہ جرت دکھا چکے ہوئے ہیں یہاں لڑ کے زمین کے اوپر، اور آج بھی ہم یہ لڑ رہے ہیں. اگر یہ فوج یہاں نہ ہوتی تو انڈیا آج جو ہے پاکستان کو بھی وہ ہڑپ کر چکا ہوتا. وہ سب سے بڑا ان کے لیے جو ایک رکاوٹ ہے ان کے گلوبل ایمبیشنز جو مہابھارتا بنانا چاہتے ہیں یا گلوبل پاور بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے بیچ میں کون رکاوٹ ہے؟ وہ یہ فوج ہے. اس کے لیے جو ہے یہ سارا جو انہوں نے ابھی جو ہائیبرڈ وار اور پروپیگنڈا وار جو چلایا اور فوج کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کی ہر لحاظ سے، یہ اس کی ایک کڑی ہے جس میں کہ اسرائیل بھی شامل ہے اور پورا ویسٹرن ورلڈ بھی شامل ہے. وہ صرف اور صرف فوج کے جرنیلوں کو اور فوج کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا فلانا ہے. فوج جو ہے ایک ملک کے لیے جو ہے نا ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ لائن آف ڈیفense ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس دانت ہیں اور مضبوط دانت ہیں کہ جو وہ کاٹ سکتے ہیں تو پھر دوسرا 2 دفعہ وہ جو یہ سوچے گا. اور اللہ کے فضل سے
ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کو واضح ہے، یہ معلوم ہے، اور یہی ایک وجہ ہے جو آج بھی فلسطینی جو ہیں وہ سب سے زیادہ امید جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں. وہ کسی عرب ورلڈ یا کسی اور کی بات نہیں کرتے، وہ یہ پاکستان کی یہ بات کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ آذربائیجان والوں کی بھی یہی فیلنگز ہیں. تو یہ جو ہے اس لحاظ سے ہم نے یہ ایک سٹیٹس کو ایک ارن کیا ہے، اور یہ ہم نے بتایا ہے اپنے کانٹیکٹ سے کہ جی ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہماری شہادتیں ہوئیں یہ 20 سال کی یہ جنگ میں. کسی اور نے کی ہے جو ریشو ہے 1:11 ہے افسر کی اور جوان کی. فرام دا فرنٹ جو ہے ہمارے جوان اور افسر جو ہیں وہ یہ لڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ افسر پیچھے اور جوان آگے. وہ اس طرح کی ہے، اور شہادت کا جذبہ ہے. تو جس طریقے سے وہاں پر ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ابھی بھی تیار ہیں کہ ان کی بچے سامنے کر رہے ہیں، یہاں بھی یہی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہمارا افسر یا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور اس کے اوپر ماتم ہوئے ہوں؟ تو یہی ہم نے سنا ہے سارے ماں نے اور باپ نے کہ ہمارے اور بھی بیٹے جو ہے نا پاکستان کے لیے جو ہے نا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ جذبہ ہے یہاں کا. یہ جذبہ کسی اور اسلامک ورلڈ میں نہیں دیکھا جاتا جو پاکستان میں ہے. اللہ تعالیٰ کی میں دعا کرتا ہوں کہ جی اس جذبے کو قائم و دائم رکھے. میں ایز اے فوجی، میں اس انڈین آرمی کے ساتھ 71 میں بیٹل آف ہلی میں لڑ چکا ہوا ہوں، اور ان کے دانت کٹے کر چکا ہوا ہوں. ہر کتاب میں جو ہے نا ہماری یونٹ نشان حیدر میجر اکرم شہید کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی یہ ایک بڑی پاور ہے یا اس کے پاس بہت بڑے ہتھیار ہیں یا اس کی بہت بڑی سپورٹ ہے تو بس وہ ابھی جو ہے نا انوینسیبل اور امپریگنیبل ہو گیا. کتنے متس ہیں جو کہ اس وقت جو غزہ کے لوگوں نے جو ہے اور حماس نے ان کے توڑ دیے ہیں. ان کی انوینسیبلٹی اب نہیں رہی. اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انوینسیبل ہے یا امپریگنیبل ہے. ان کی جو آئرن ڈوم وغیرہ ہے سب کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے توڑ کے رکھ دیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی. جلال صاحب، ایک طرف گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف امریکہ دا گریٹ، مور پاورفل دین دا رومن امپائر. تینوں کا ایک رشتہ بتایا تھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ یہ وہ تکون ہے جو شیطانی تکون ہے. آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ میں اگری بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہے. یہ وہ تین ممالک واقعی تین شیطان اعظم ہیں دنیا کے، اور اتفاق سے کہ تینوں کی دشمنی ہمارے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، کشمیریوں کے ساتھ بھی، کشمیریوں کے ساتھ بھی، تو ہمارا مشترکہ دشمن ہے. بات یہ ہے نا، تو بالکل ایگری کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جتنی بھی دنیا میں دہشت گردی یا قتل عام ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی تین ممالک. اور کون ہے؟ سب سے زیادہ قتل عام جو ہوا ہے، یہ بے گناہ کو قتل عام کرنا، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین میں، تو کس کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا ہے. کشمیر، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور فلسطین کو آپ دیکھیں تو اسرائیل ہے، اور پیچھے برطانیہ. دونوں کو وہی مطلب شیطان، اگر شیطان سے بھی آگے کوئی لفظ ہے، اور وہ بھی میں بریگیڈیئر صاحب کو کہوں گا وہ بھی ان کو آپ دے دیں. جی دیکھیں ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. اگر میں اس ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کروں تو میں کہوں گا پہلی بات کہ اپنی آزادی کی قدر کریں، اپنے اداروں کی قدر کریں، اور جہاں پہ آپ کے ادارے نہیں ہوتے اور اس پہ بے جا تنقید کرتے ہیں اور 5th جنریشن وارفیئر کا آپ حصہ بنتے ہیں تو آپ اپنی آزادی کو کھو دیتے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے. اگر آپ آزادی کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں سے جانیں، جاننا چاہتے ہیں تو کشمیریوں سے جانیں. پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہوگا، اپنی آزادی کی قدر کرنی ہوگی اور اپنے ملک کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. دوسری ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسلمان ایک امت کی مانند ہے اور اکیلا ہے، تنہا ہے، اسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. آپ کی ایسٹ تیمور پہ یونائٹڈ نیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے، ساؤتھ سوڈان پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، فلسطین پہ ایکٹیو نہیں ہو رہی، اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی، کشمیر پہ پرفارم نہیں کر پا رہی. اور امت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جسم کی مانند ہے.
اگر ایک حصے میں درد ہوگا تو پورا جسم اس کے درد کو فیل کرے گا۔ تو کیا آج ہم فلسطینیوں کا درد کا احساس کر پا رہے ہیں، فیل کر پا رہے ہیں؟ انفیکٹ پاکستانی کر رہے ہیں۔ کیا مسلم امہ اور ان کے اوپر جو بیٹھی حکومتیں ہیں کیا وہ اس درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ لہٰذا حل یہ ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے مسلم امہ میں۔ ایک ہمارا OIC تھا جس نے ڈپلومیٹک ایفرٹس ڈالی ہیں، لیکن جس انداز سے اس نے اسرائیل کو روکنا چاہیے تھا، اور بہت سارے ذریعے ہیں، اس پہ ان کو غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے پارٹ میں ہمیشہ فلسطینیوں کا ہم نے ساتھ دیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے ناجائز ریاست کہا تھا۔ اسی پہ ہمیں اس موقف کو لے کے آگے جانا ہوگا، اور پاکستان کی ڈپلومیسی جو کہ اب بھی یونائیٹڈ نیشن میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس ڈپلومیسی کو ایکٹیو کرنا ہوگا، فور فرنٹ پہ جا کے کھیلنا ہوگا، تاکہ فلسطین کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اور حل ایک ہی ہے جو 51% امریکنز نے خود اپنی رائے میں کہا ہے کہ پورے اسرائیل کو ختم کر کے اس فلسطینیوں کے حوالے کرنا ہوگا، جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ فرام ریور ٹو دا سی، فری فری فلسطین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔